بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیوی کے پکانے کا بوجھ ہلکا کرنے، تو بیوی تو پکانے ہی کے لیے ہے، کائے کے لیے؟ پکانے کے لیے، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو یہ کھانا پکانا ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ چولہے پہ کھڑے ہو کے کتنے گھنٹے اپنے آپ کو آگ کے سامنے، وہ آگ جو ہم برداشت نہیں کرتے۔ گرم روٹی یا لے کر آ جائیں تو مرد گرم روٹی نہیں توڑ پاتا، بیوی سے، بچی سے، ماں سے کہتا ہے کہ ذرا توڑ دو نا، کیوں؟ آگ برداشت کر کے ان کے ہاتھ آگ جلاتی ہیں، اس کے سامنے رہتی ہیں، آگ لگاتی نہیں ہیں، لگاتی ہیں؟ ارے بولو، لگاتی ہیں۔ جتنے لوگ ہیں مرد لوگ جب بازار سے گزرتے ہیں تو سینے میں آگ لگاتی ہیں نہیں لگاتی؟ ارے لگاتی ہیں، زور سے بولو۔ عورتیں آگ لگاتی ہے، میں ریکارڈ کر رہا ہوں، بھیج دوں گا۔ یہ لوگوں نے ہاں کہا تھا، میں نے نہ کہا تھا۔ میں کہا کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں آگ جلاتی ہیں، اپنے آپ کو کھپاتی ہیں۔ جب پکاتی ہیں تو نیت یہ کرتی ہیں کتنا اچھا بنا دوں۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، ساس سسر کو خوش کرنے کے لیے گھنٹوں اس میں رہ کر اس نیت کے ساتھ بناتی ہیں کہ میں کتنا اچھا کھانا بنا دوں۔ لیکن گھر والوں کا ٹیسٹ الگ الگ ہے، تو کھانا کیسا بناتی ہو؟ خراب بنانے کی نیت ہوتی ہے، اچھا بنانے کی نیت ہوتی ہے۔ اب کوئی مرچ تیز کھاتا ہے، کوئی کم کھاتا ہے۔ تیز والا کہتا ہے کیا پھیکا پھیکا بنایا، پھیکا والا کہتا ہے کیا مرچی ڈالا۔ یہ کچھ پریکٹیکل بات ہے یا ایسی ہی کوئی تقریر ہو رہی ہے؟ آپ بتائیں، یہ سب ہوتا ہے تو ٹیسٹ الگ ہے اور بنے گا ایک ہی جیسا۔ ایک سبزی بنی تو ایک ہی جیسی رہے گی نا۔ اور کھانے والے گھر میں کئی لوگ ہیں، مثلا تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے جیٹھ بھی ہے اور دیور بھی ہے اور ساس بھی ہیں اور سسر بھی ہیں اور شوہر بھی ہے، اور سب کے ٹیسٹ کا بنے گا نہیں، تو باقی لوگ غصہ کریں گے۔ حل کیا ہے آپ بتائیے؟ یہ بیچاری جو اس گھر میں بہو کی شکل میں آئی ہے، یہ کیا کرے؟ کبھی کوئی ڈش ایک کے مزاج کی بنے گی، کبھی دوسرے کے مزاج کی بنے گی۔ اس کا حل کیا ہے؟ آپ بولے تو ایک حل بتاؤں۔ بھائی کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری رائے سے اتفاق کریں، شادی کر کے بچے کو الگ کر دو۔ اب کس کا کھانا بنانا ہے اس کو؟ ایک شوہر کا، تو ایک سے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا۔ ایک دو دفعہ میں پتہ چل گیا یہ ایسا کھاتے ہیں تو ویسا پکائے گا۔ آپ کہیں گے کہ باپ بیٹے میں جدائی ڈال رہا ہے۔ باپ بیٹے میں جدائی نہیں ڈال رہا ہوں، باپ بیٹے کی محبت باقی رہے گی، اس کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بیٹوں کو جدا نہ کریں، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں اور جدا کرنے والوں کا بھی نتیجہ دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں۔ ایسے لوگ ملیں گے آپ کہ کئی بیٹے ہیں، شادی کیا، الگ کیا، پوچھا کیا حال ہے، بولے سب کچھ ہیں، سب کی محبت باقی ہے۔ ایک ساتھ رہنے کے بعد جیسے میں نے عرض کیا وہ اختلاف ہوگا ہی۔ اگر نہیں چاہتے اور یہ چاہتے ہیں کہ بیٹوں کو ساتھ میں رکھیں تو سب سے پہلے آپ کا بیٹا ہے اور آپ کی بہو ہے، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، ان کو روک ٹوک نہ کیا جائے، غیر شرعی بات کو بھی پیار سے سمجھایا جائے۔ بتا دینا ہمارا کام ہے، چلا دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ آپ کو اور ہم کو جھیلنا پڑے گا جن کے بیٹے اور بہو ہیں۔ دوسری بات، تو کھانا کچھ بھی پکا کے دے دے، کیسا بھی پکائے، اس کی برائی نہیں کی جائے گی۔ کھانا مزاج کے خلاف بھی پکا ہے تو آپ جھیلیں اسے۔ آپ کا صبر جوڑ کے رکھ سکتا ہے، لیکن یہ صبر بہت مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ روز کا یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ساتھ میں رکھنا ہے تو کھانا اگر مزاج کے خلاف ہو، اس کے رہنے سہنے کا ڈھنگ وہ اس کے گھر سے جو سیکھ کے آئی ہے ویسے ہی رکھے رہے گی، تو اس کو نبھانا پڑے گا۔ اور آپ کی اہلیہ جو اس کی ساس ہیں وہ ہر بات پہ روک ٹوک کریں گی کیونکہ ان کی عمر ہو گئی، انہیں تجربہ ہے اور آنے والی بچی کو تجربہ نہیں ہے، یہ دھیرے دھیرے سیکھے گی۔ اور روک ٹوک کسی کو اچھی لگتی نہیں، اسے روز برا لگے گا، آپ روز ٹوکیں گے۔ کچھ سوچ لے کیا کرنا چاہیے، یا ٹوکنا ہو تو ٹوکنے سے پہلے، روکنے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ میں میری بہو کو کیسے سمجھاؤں۔ کچھ صدقہ کریں، اللہ سے سمجھانے کی ترتیب پوچھیں، ترکیب پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ جب دل میں ڈال دیں کہ ایسے سمجھاؤ تو سمجھاؤ، اور نہ سمجھے تو صبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور تذکرہ کریں گے اس کے پیچھے تو سب غیبت بنے گی اور پھر وہی نقصانات شروع ہوں گے۔ غیبت زنا سے زیادہ بری چیز ہے۔ جس گھر میں غیبت ہو، زنا ہو اور اپنی نیکیاں دوسروں کے پاس جاتی رہے، اس گھر میں چین سکون کیسے آئے گا؟ اس لیے جو پہلی ترتیب بتایا، یا جدا کرو، بازو میں فلیٹ، بازو میں کمرہ دو، اس کا کچن الگ کرو، اور یا تو پھر صبر کرو۔ بڑے کو ہی کرنا پڑے گا، بڑے کو سمجھ ہے وہ کر سکتا ہے، چھوٹے میں جوش ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو پیار بھرا معاشرہ بنا دے۔